السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان جنگ بدر کا اہم واقعہ ہے۔ انشاءاللہ جنگ بدر کے حوالے سے بہت ہی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ میرے دوستو، جنگ بدر 17 رمضان المبارک اور جمعہ کے دن پیش آنے والا بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، اور جبکہ کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور ایک گھوڑا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور جبکہ کفار کے پاس 300 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں اور 60 اونٹ تھے، جبکہ کفار کے پاس 700 تلواریں اور باقی نیزہ اور تیر وغیرہ الگ تھے۔ مسلمانوں کے پیٹ کھانے سے بھی خالی تھے اور کفار کے پیٹ کھانے سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے دوستو، یہاں پہ اہم بات سمجھیں کہ اس لڑائی کا ہر مسلمان کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام ہے۔ شروع میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوئے، ان کو ستایا گیا، لیکن مسلمانوں کو جواب میں ہاتھ اٹھانے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، بلکہ انہیں تو حکم دیا جا رہا تھا کہ معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا۔ لیکن میرے دوستو، جب اللہ کی طرف سے لڑائی کی اجازت ہو گئی تو میرے دوستو چھوٹی موٹی جھڑپیں تو کئی دفعہ ہوئیں، لیکن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی وہ بدر کے میدان میں 2 ہجری میں لڑی گئی۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کسی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ابو سفیان کے اس قافلے کا مقابلہ کرنا تھا جو شام سے تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ کی اطلاع پہنچی تو اس نے اپنا راستہ ہی بدل لیا اور قریش کو مسلمانوں کے ارادے کی اطلاع دینے کے لیے اپنا قاصد بھی مکہ بھیج دیا۔ مکہ میں خبر پہنچی تو قریش کے جذبات میں آگ لگ گئی، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سبق سکھانے بلکہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری شروع کر دی، اور ایک بڑا لشکر لے کر غیظ و غضب کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس لشکر جرار کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور عادت کے مطابق صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ انصار نے مدینہ میں رہتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نصرت کا وعدہ کیا تھا، لیکن مدینہ سے باہر نکل کر آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا وعدہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ انصار کو جب احساس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں انصار کی جانب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ آپ جہاں چاہیں روانہ ہوں، جس سے چاہیں تعلق قائم فرمائیں اور جس سے چاہیں تعلق ختم کر دیں، ہمارے مال میں سے جتنا چاہے لے لیں اور جتنا چاہے چھوڑ دیں، ہمارے مال میں سے جتنا آپ لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جسے آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے۔ خدا کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے برق غمدان تک پہنچ جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ خدا کی قسم، اگر آپ سمندر میں داخل ہو جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں مل کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، ہم ایسے نہیں کہیں گے یا رسول اللہ، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، سامنے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سرداروں کو یہ والہانہ جذبات سنے تو آپ کا چہرہ انور مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اور بشارت حاصل کرو۔ عجیب اتفاق دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ جب جالوت کے مقابلہ کے لیے نکلے تھے تو ان کے لشکر کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ حضرت طالوت کے مخلص ساتھیوں نے پورے ایمان اور یقین سے کہا تھا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے دوستو، آج مخلص مومنوں کی زبانوں پر بھی اسی قسم کے کلمات تھے۔ مسلمان 313 تھے اور مشرکوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ مسلمانوں کی اکثریت نا تجربہ کار تھی، جبکہ کافروں کے لشکر میں مانے ہوئے شاہ سوار اور تجربہ کار سپاہی تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، جبکہ مشرکوں میں سے 600 سپاہی زرہ پوش تھے، 500 کے پاس پورے ہتھیار تھے۔ اونٹوں کی تعداد 700 بتائی جاتی ہے، گھوڑوں کی تعداد 100 تھی۔ مسلمانوں کی زبانوں پر تسبیح تھی، تقدیس تھی، تحمید تھی، تکبیر تھی۔ ادھر مشرکوں کی زبانوں پر گالیاں تھیں، تانے تھے، بڑائی کے بول تھے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، دل سے نکلے ہوئے کلمات تھے۔ ادھر مشرکوں کے جوش دلانے کے لیے ڈھول ڈھمکا تھا، گانے والیاں تھی، ادھر تواضع تھی، ادھر تکبر تھا۔ ادھر رب ذوالجلال کے نعرے تھے، ادھر لات اور حبل کی قسمیں تھیں۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی، ادھر ابو جہل کی سیادت تھی۔ ادھر قلت تھی، ادھر کثرت تھی۔ ادھر روحانیت تھی، ادھر مادیت تھی۔ ادھر اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا، ادھر قوت بازو پر گھمنڈ تھا۔ ادھر دعائیں تھیں، ادھر گانے کی بلائیں تھیں۔ میرے دوستو، وہ عجیب دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 15 سالہ جد و جہد کا سارا سرمایہ بدر کے میدان میں جھونک دیا اور خود رو رو کر اللہ سے مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی زبان اطہر پر یہ دل ہلا دینے والے کلمات جاری ہو گئے، اے اللہ، اگر آج تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو فنا کر دیا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہی اصل فرق تھا اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یوں تو مشرک بھی لڑنے مرنے کے لیے آئے تھے اور مسلمان بھی اپنے جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر آئے تھے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اندیکھی طاقت پر اعتماد تھا اور مشرکوں کو چشم دید و سائل پر گھمنڈ تھا۔ مسلمانوں کا مقصد علیہ کلمۃ اللہ تھا، جبکہ کافروں کو جاہلانہ نخوت و تکبر نے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ میرے دوستو، چشم فلک نے ایسا عجیب منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ عتبہ بن ربیعہ کفار کے لشکر میں ہے اور بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ مجاہدین اسلام میں ہے، بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کفار کے ساتھ ہے اور باپ ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدوں کے ساتھ ہے، باپ عبداللہ بن جراح بت پرستوں کے ساتھ ہے۔
تو بیٹا ابو عبیدہ بن جراح خدا پرستوں کے ساتھ ہے، ایک بھائی عباس بن عبد المطلب اہل شرک کے ساتھ ہے، تو دوسرا بھائی حمزہ بن عبد المطلب اہل توحید کے ساتھ ہے، ایک بھائی عقیل بن ابی طالب ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، تو دوسرا بھائی علی بن ابی طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہے، ایک بھائی ولید بن عتبہ کفر کے جھنڈے کے نیچے ہے، تو دوسرا بھائی ابو حذیفہ بن عتبہ اسلامی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے۔ خون ایک، نسب ایک، وطن ایک، زبان ایک، لیکن عقیدے کے اختلاف نے سارے رشتے توڑ دیے، نہ رشتے کی وقت باقی رہی، نہ خون کی اہمیت باقی رہی۔ یہ جنگ وطن اور نسب کی جنگ نہ تھی، یہ جنگ تو کفر اور ایمان کی جنگ تھی۔ نسب ختم ہو گیا، دین کی نسبت باقی رہ گئی۔ جب کافروں کے سردار عتبہ نے میدان میں نکل کر دعوت مبارزت دی تو اس کے مقابلہ کے لیے اسی کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کسی بیٹے میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ صرف عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے اپنے سگے باپ پر ہتھیار اٹھا سکے؟ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بگڑے ہوئے مسلمان نوجوان تو ضرور مل جاتے ہیں جو سفلی خواہشات اور مادی مفادات کی وجہ سے اپنے والدین پر ہاتھ تک اٹھانے سے باز نہیں آتے، مگر ایسے لوگ کہاں ہیں جو صرف عقیدے کی وجہ سے خونی رشتے توڑ سکیں؟ لیکن میدان بدر میں چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ بیٹا باپ کے مقابلے میں نکلا اور بھائی بھائی کے خلاف صف آرا ہوا ہے۔ میرے دوستو، 17 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہو گئیں۔ پہلے انفرادی مقابلے ہوئے جس میں یکے بعد دیگرے عتبہ، شیبہ، ولید اور عبیدہ بن سعید کو اللہ کے شیروں نے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ اپنے سرداروں کو پے در پے گرتا ہوا دیکھ کر مشرکین بے قابو ہو گئے اور کفر پوری طاقت کے ساتھ اسلام پر ٹوٹ پڑا۔ کثرت نے قلت پر حلہ بول دیا۔ شرک کی آندھی نے توحید کے چراغوں کو گل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ رسول ملاحم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال تھا۔ آپ کبھی میدان جنگ پر نظر ڈالتے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور دعا فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میں تجھی سے فریاد کرتا ہوں۔ مسلمان اپنی ایمانی طاقت سے کفر کی آندھی کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تیزی میں کمی آ گئی۔ جب امیر المجاہدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ہاتھ شل ہوتے ہوئے دیکھے تو اب آپ نے مسلمانوں کو دفاع کی بجائے اقدام کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی پہنائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ارشاد نے صحابہ کے جذبات کو جوالا مکھی بنا دیا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے، اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو بہت دیر ہو جائے گی، میرے درمیان اور جنت کے درمیان صرف شہادت کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور تلوار سونت کا دشمن پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے کہنے پر مٹھی بھر ریت زمین سے اٹھائی، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اسے مشرکین کی جانب پھینکتے ہوئے فرمایا، ان کے چہرے ذلیل اور رسوا ہوئے، اے اللہ ان کے دلوں پر خوف طاری کر دے اور ان کے قدم اکھیڑ دے۔ فرشتوں نے اس خاک کو ہر مشرک کی آنکھ، ناک اور منہ میں پہنچا دیا۔ قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے، سورہ انفال میں ہے، اور وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی جس وقت کہ آپ نے پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی۔ اسلام کے جانثاروں نے بڑے بڑے سورماؤں کو چت کر دیا اور اس امت کے فرعون ابو جہل کو 2 کم سن نوجوان حضرت معاذ بن عمر بن جموع اور حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما نے ڈھیر کر دیا۔
ابو جہل کے قتل کے بعد مشرکین کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ امام المجاہدین نے حکم دیا کہ بگوڑوں کا تعاقب کرو اور انہیں گرفتار کر لو۔ چنانچہ 70 افراد گرفتار کر لیے گئے اور 70 ہی قتل ہوئے۔ شرک کا سر ٹوٹ گیا، تکبر ہار گیا، تواضع جیت گئی، کثرت کو شکست ہوئی، قلت کو کامیابی ہوئی۔ میرے دوستو اللہ کی شان دیکھیے کہ امام الموحدین کی دعا بھی قبول ہوئی اور رئیس المشرکین کی دعا بھی قبول ہوئی۔ امام الموحدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا فرما اور اے اللہ ہماری مدد فرما۔ رئیس المشرکین نے دعا کی تھی اے اللہ ہم میں جو تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے آج اس کو فتح اور نصرت دے۔ اس کے چیلے چانٹوں نے اس کی دعا پر بڑے زور سے آمین کہی ہوگی اور انہیں یقین ہوگا کہ ہمارے حضرت کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور واقعی ابو جہل شاہ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے اس جماعت کی نصرت فرمائی جو اللہ کی محبوب اور پسندیدہ تھی۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کی فتح کی خبر پہنچی تو منافقوں اور یہودیوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھے کہ خبر لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاذ اللہ دماغ معوف ہو گیا ہے۔ حقیقت میں یہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ ظاہری اسباب پر نظر رکھنے والا کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان اس بے سر و سامانی میں کافروں کے لشکر جرار کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ابابیلوں سے ہاتھیوں کو تہس نہس کروا دیا تھا۔ عقل کے اندھوں نے بھی اللہ کی غیبی نصرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیا۔ اس لیے تو حق تعالی شاہ نے اس جنگ کو یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یوم بدر حق و باطل میں امتیاز کا دن تھا۔ یوم بدر ایمان و کفر میں واضح فرق کا دن تھا۔ یوم بدر اہل اخلاص اور اہل نفاق کی پہچان کا دن تھا۔ یوم بدر قیامت تک حاصل ہونے والی اسلامی فتوحات کے آغاز کا دن تھا۔ مجاہدین ہی نہیں کئی مشرک بھی مختلف شکلوں میں غیبی امداد کا ظہور دیکھ چکے تھے، لیکن میرے دوستو جو لوگ میدان بدر سے دور بیٹھے تھے انہیں قریشی لشکر کی شکست کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مدینہ کے منافق اور یہودی اس خبر کو گپ قرار دے رہے تھے، مکہ کے مشرک اسے افواہ کا نام دے رہے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابن حابس خزاعی سب سے پہلے مکہ پہنچا اور جا کر لشکر قریش کا حال سنایا تو صفوان بن امیہ کہنے لگا یہ پاگل ہو گیا ہے اور نہ جانے دیوانگی میں کیا بک رہا ہے۔ لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ جب دوسرے لوگوں نے بھی آ کر بدر کی ذلت آمیز شکست کی تصدیق کر دی تو گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور ہر طرف سے انتقام انتقام کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک زندگی کے ہر عیش اور آرام کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گا۔ اس کی بیوی ہندہ نے بھی یہی قسم کھائی۔ اس کا باپ عتبہ، بھائی شیبہ اور بیٹا حنظلہ قتل ہو گئے تھے اور دوسرا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا۔ قریش مکہ کے یہی انتقامی جذبات تھے جن کے نتیجہ میں غزوہ احد میں برپا ہوئے۔ میرے دوستو یہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نقد مدد تھی جو ایمان اور عمل کے ساتھ آئی۔ ایمان اور عمل والے کامیاب ہوئے اور اسباب والے اور مادی نقشوں پر نظر رکھنے والے ناکام ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو ایمان عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن میرے دوستوں بر وقت آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔